अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने इमरान खान से मंसूब बयान की तरदीद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई से मंसूब बयान गुमराहकुन और सियाको सबाक से हटकर है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है, कहते हैं कि इमरान खान JIT के इंकशाफात पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल होने तक इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा गया कि सोशल मीडिया पर इमरान खान के हवाले से एक बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके कत्ल की साजिश की। सोशल मीडिया पर इमरान खान का हवाला देकर कहा जा रहा है कि यह सब बदअमनी फैलाने के लिए किया गया। इमरान खान के हवाले से कहा गया कि उनको कत्ल करके मुल्क में इमरजेंसी लगाई जाना थी। इमरान खान से मंसूब सोशल मीडिया पर चलने वाले इस बयान की सख्ती से तरदीद आई है। इसहाक डार कहते हैं कि पीटीआई का व्हाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। 2018 में पीटीआई को मुस्तहकम मईशत का हामिल पाकिस्तान मिला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। इसहाक डार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साबिक़ दौर में मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। पीटीआई के दौर में मालियाती खसारा उरूज पर पहुंचा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि पीटीआई के दौर में महसूलात में भी रिकॉर्ड कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुआशी शरह नमू 6.1% पर थी। इसहाक डार कहते हैं कि पीटीआई के दौर में अद्वियात की कीमतों में भी 300 से 500% इजाफा हुआ। एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%. We left it at 5.8. In fiscal year 19 they actually increased it to 7.9. और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली there was a reduction. We left it at 3,843.8 billion, let's say 3,844. They actually had reduction and the number final जो कि reconciled है, final हो चुका है, उन्होंने अपने उनके numbers में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्विस दिए 3,828 या 3,829 बिलियन का। इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे। हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1 अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। सेकेंड ईयर में तो इट वॉज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी in fiscal year 2018. That's where PMLN handed over the government. और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट। हमाद अजहर ने भी जवाब दिया, कहा कि इसहाक डार अभी तक नंबरों की हेर फेर से बाहर नहीं आ सके हैं। सारी दुनिया को यह मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को पीडीएम ने दिवालिया कर दिया। हमाद अजहर कहते हैं कि इसहाक डार ये बताएं कि सनतें क्यों बंद हो रही हैं और महंगाई कई गुना क्यों बढ़ गई है। आलमी इदारे क्यों हमारी मईशत को डाउनग्रेड कर रहे हैं। हमाद अजहर की जानिब से ये सवालात उठाए गए। कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी कम रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना झूठे नंबर्स लेकर कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुल्क को संजीदा मुआशी फैसला साजी की जरूरत है, किसी फनकार की नहीं। इसहाक डार पार्टी में किसी और को वज़ीर ख़ज़ाना नहीं देख सकते। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से यह कहा गया है, कहते हैं कि इसहाक डार को वज़ीर बनने का बहुत शौक था। इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे। इसहाक डार दावा करते थे दूध शहर की नहरें बहा दूंगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी का सुसर होने की वजह से इसहाक डार की ज्यादा अहमियत रही। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना से हटाने के बाद भी काबीना में रहने की पेशकश हुई, लेकिन मैंने मना कर दिया। लाहौर में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क की मईशत खराब हो तो आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पीटीआई विफाक पर तनकीद के बजाय अपनी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दे। अब तक पाकिस्तान में मईशत चलेगी, अगर मईशत का बुरा हाल होगा और आप फेडरल गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देंगे और मुल्क नज़ा के हाल रहेगा
تو کس الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہیں، ملک کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہیں، ہمیں بھی اب تنگ کیے جا رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کام کریں اور کام کرنے دیں، اور وقت پہ الیکشن ہو اور اس میں لوگ اپنے ووٹ سے فیصلہ کر لیں گے. یہ اتنی بڑی سائنس تو نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو چین نہیں لینے دیتی چند مہینے اور آپ انتظار نہیں کر سکتے؟ ہم نے 4.25 سال آپ کی غیر قانونی حکومت کو برداشت نہیں کیا. ہم نے تو نہیں دھرنا دیا اور لانگ مارچ کر کے آپ کی حکومت گرائی. جیلوں میں جاتے رہے، جھوٹے مقدمے فیس کرتے رہے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اگر دھرنا دیا، لانگ مارچ کیا، حکومت اور سیٹ اپ کو گرانے کی کوشش کی تو مزید ملک ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے. ساری زندگی پاکستان میں بیک ورڈ نہیں رہنا، اور پیسے کوئی نہیں کماتا. ریاست پیسے لگاتی ہے تو ایئرپورٹ بنتا ہے. یہ لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور جہاں سے ہمیں پریمیم زیادہ ملے گا اور بیسٹ سروس ملے گی وہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ لیں. جو حال ہے مسافروں کا جو ایئرپورٹس پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو ہمیں بہت موقع ملا ہے سرکار کو کرنے کا. پوری دنیا میں ماڈل یہ ہے کہ سرکار بزنس نہیں کرتی. اور یار چھوڑو عمران خان کو، کوئی اور کو سنجیدہ بات کرو یار. جو آدمی اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، اس کے بارے میں نے کیا کہنا ہے؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ محنت اور لگن سے کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. حکومت کی تبدیلی سے جاری منصوبے بند نہیں ہونے چاہیے. گزشتہ حکومت نے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے لیے پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس کو ساحل پہ لے جانے کے لیے، اس کو آگے سٹیبلائز کر کے دوبارہ گروتھ پہ ڈالنے کے لیے ایک فارورڈ لوکنگ اپروچ کے ساتھ چل سکتے ہیں. ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور اس کے لیے دونوں فیکٹرز رسپانسبل ہیں. دیر آر سم ویدر فیکٹرز وچ ہیو براٹ اس ٹو دس اسٹیٹ، اینڈ ویدر فیکٹرز آر دوز فیکٹرز وچ may relate to a particular regime. But then there are also climatic factors which relate to not any particular regime but to the structure of our economy. ہر وہ کامیاب ملک جس نے تیزی سے ترقی کی ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل کو اپنایا. اس نے اپنے ترقی کے لیے جو اس کو زر مبادلہ درکار تھا، اس زر مبادلہ کے لیے اپنے اندر ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا کی ہے. معاشی عدم استحکام، برآمدات میں بڑی کمی سامنے آ گئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا دسمبر برآمدات میں 5.89% کمی ہوئی. گزشتہ مالی سال دسمبر کے مقابلے میں رواں سال برآمدات میں 16.64% کی کمی ہوئی ہے. معاشی عدم استحکام، برآمدات میں بڑی کمی سامنے آ گئی. رواں مالی سال جولائی تا دسمبر برآمدات میں 5.79% کمی ہو گئی. ادارہ شماریات کی جانب سے رپورٹ میں یہ بتایا گیا گزشتہ مالی سال دسمبر کے مقابلے میں رواں سال برآمدات میں 16.64% کی کمی ہوئی. نومبر 2022 کے مقابلے میں دسمبر میں برآمدات 3.64% کم ہوئی. گزشتہ مالی سال جولائی تا دسمبر 15 ارب 12 کروڑ ڈالر سے زائد کی برآمدات ہوئیں. رواں مالی سال 6 ماہ میں 14 ارب 24 کروڑ ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں. رواں مالی سال 60 میں درآمدات 31 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زائد ہیں. سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن. وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ صحبت پور. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں گفتگو کے دوران آپ دیدہ ہو گئے. کہا کہ صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں رہی. حالیہ سیلاب کے دوران بلوچستان کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا. سیلاب نے اور چیلنجز بڑھا دیے. سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن ہے جس میں وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ صحبت پور. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں گفتگو جس کے دوران وہ آپ دیدہ ہو گئے. کام کر رہی تھی لیکن تو یہ پورے کا پورا ضلع پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک پر بھی خوراک، پانی یا ادویات کو یہاں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا. صوبائی حکومت جناب قدوس بزنجو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، اور ساتھ ایکٹنگ گورنر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی. لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا کہ کم از کم میں نے اس طرح کا سیلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. سندھ کا بیشتر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، تو انتہائی مخدوش حالات تھے. IMF سے
ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے. اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اس سے کم تھی. اربوں ڈالر ہم نے خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں اور تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے جو تاریخ میں سب سے بڑا یہ تیل کا خرچہ تھا. تو یہ وہ سارے مہنگائی عروج پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صوبائی حکومتوں نے, بلوچستان کی حکومت نے, سندھ کی حکومت نے, کے پی نے, پنجاب نے اپنے تائیں جو خرچ کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش بھی تھی. لیکن وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو این ڈی ایم اے نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. وزیراعظم شہباز شریف نے صحبت پور میں اسمارٹ اسکول کا افتتاح کر دیا ہے. سیلاب کی تباہ کاری کے شکار علاقے میں 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں اسمارٹ اسکول تعمیر کیا گیا. وزیراعظم کی ہدایت پر اسکول میں آئی ٹی کی جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے صحبت پور میں اسمارٹ اسکول کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سیلاب کی تباہی کے شکار علاقے میں 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں اسمارٹ اسکول تعمیر کیا گیا ہے. وزیراعظم کی ہدایت پر اسکول میں آئی ٹی کی جدید سہولیات فراہم کی گئیں اور اسکول میں الیکٹرانک اسمارٹ بورڈز مہیا کیے گئے ہیں. وزیراعظم کا اسمارٹ اسکول کو بلوچستان میں پہلے دانش اسکول میں تبدیل کرنے کا اعلان. وزیراعظم شہباز شریف اسکول کے بچوں سے گھل مل گئے. وزیراعظم طالب علموں کے ساتھ ان کے کلاس رومز میں بیٹھ گئے. وزیراعظم شہباز شریف نے بچوں کے ساتھ کھیل میں بھی حصہ لیا. وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں 12 دانش اسکول بنانے کا اعلان. تعلیم و تربیت اور ہنرمندی سے ہی غربت کا مقابلہ ممکن ہے، وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا. مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوا روانہ ہوئی ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے بتایا گیا ہے. کہتی ہیں کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں. مریم نواز رواں ماہ کے تیسرے ہفتے وطن واپس آئیں گی. مریم نواز وطن واپسی پر بطور پارٹی چیف آرگنائزر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوا روانہ ہوئی ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے. کہتی ہیں کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں. مریم نواز رواں ماہ کے تیسرے ہفتے وطن واپس آئیں گی. مریم نواز وطن واپسی پر بطور پارٹی چیف آرگنائزر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. مریم نواز نے واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر لیگی سینئر نائب صدر آئندہ 10 روز میں پاکستان واپس پہنچ جائیں گی. پاکستان میں عام انتخابات کا طبل بج گیا. لندن سے بڑی سیاسی شخصیت کی واپسی، جس کا تھا لیگی کارکنوں کو انتظار. لندن سے وہ خبر آ گئی. ملک میں سیاسی پارا مزید گرم ہونے لگا. پارٹی میں اہم ذمہ داریاں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی متحرک ہو گئیں. مریم نواز نے واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر لیگی سینئر نائب صدر آئندہ 10 روز میں پاکستان واپس پہنچ جائیں گی. مریم نواز نے چیف آرگنائزر بننے کے بعد پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی. ذرائع کے مطابق مریم نواز شریف نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے طور پر تمام پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی کو دیکھ کر اہم فیصلے کریں گی. مریم نواز کی جانب سے پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی کی بنیاد پر اہم تبدیلیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. مریم نواز کو سندھ اور بلوچستان کے دوروں کا بھی ٹاسک سونپا گیا ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف کی واپسی سے متعلق تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا.
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा और मरकजी रहनुमा शरीक होंगे। MQM पाकिस्तान के मुतालिबात और इत्तेहाद पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में नून लीग की पॉलिसियों पर बहस की जाएगी। इजलास में कलअदम TTP की धमकियों का जायजा लिया जाएगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज आमद हुई। संजीदा मसाइल पर सब के साथ बातचीत करना चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में क़बल-अज़ इंतखाबात धांधली की कोशिशें हो रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया, कहते हैं जो वोटर्स लिस्टें बनी हैं उसमें भी अभाम है। बल्दियाती इंतखाबात में शफाफियत ज़रूरी है। दोनों जमातें समझती हैं कि बुनियादी जमहूरियत के बगैर जमहूरियत अधूरी है। मज़ाकरात को पेरेंट हो, शफाफ हो, ईमानदाराना हो, दयानतदाराना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले, जो कि इस हालात में हमें नहीं लगता कि मैसर है, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों को। तो हमने अदालतों में भी गए हैं, ऐवानों में भी बात की है, मज़ाकरात भी किए हैं, डायरेक्ट ड्राइंग रूम में बैठ के भी बातचीत की है और तमाम मौका दिया है बातचीत को, गुफ्तगू को, मज़ाकरात को। लेकिन शायद ज़रूरत इस बात पे है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज, जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। इख्तियार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इख्तियार तो किसके पास कितना है मुकम्मल तौर पर जमहूरी अमल में, ये भी एक सवालिया निशान तो रहता है ना पाकिस्तान के माशरे में। लेकिन बल्दियाती इदारों के हवाले से भी हमारा नुक्ता नज़र इसलिए बहुत वाज़ेह है कि हम ये चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी चाहिए। इख्तियार की जंग भी हमने लड़ी। हम 29 दिन के धरने पे बैठे। उस वक्त MQM पाकिस्तान वफाक में हुकूमत में मौजूद थी और उसके बाद अब आपकी जो भी PDM है उसके साथ आपकी शराकत दारी है, गवर्नर साहब भी आपके हैं अब। और इस तरह से अभी भी हम ये कहते हैं कि मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए और इख्तियारात का होना इंतखाब के इनेकाद के रास्ते में रुकावट भी नहीं है। जिस दिन इंतखाब हो रहा हो उस दिन भी इख्तियारात मिल सकते हैं, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ये है कि यह आइन से तरमीम। MQM पाकिस्तान की सिफारिश पर तैनात 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटा दिया गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर MQM के तजवीज़ करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स हटा दिए। कराची, शर्की, कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बल्दियाती इलेक्शंस तक हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर MQM की फरमाइश पर लगे एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटा दिया गया है। DMC शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। DMC कोरंगी तैनात एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर MQM की फरमाइश पर लगाए गए थे। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल ऐलान के नए अफसरान नहीं लगाए जा सकते। इमरान खान नाक़िस कारकर्दगी पर पार्टी की लाहौर क़यादत से नाराज। इमरान खान PTI लाहौर सदर इम्तियाज शेख और ज़ुबैर नियाज़ी की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में इम्तियाज शेख और ज़ुबैर नियाज़ी पर इमरान खान बरस पड़े। इमरान खान नाक़िस कारकर्दगी पर पार्टी की लाहौर क़यादत से नाराज। इमरान खान PTI लाहौर सदर इम्तियाज शेख और ज़ुबैर नियाज़ी की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में इम्तियाज शेख और ज़ुबैर नियाज़ी पर बरस पड़े। इमरान खान ने इम्तियाज शेख और ज़ुबैर नियाज़ी की इजलास में तस्वीर भी बनाने से रोक दिया। इमरान खान तंजीमी रहनुमाओं से नाक़िस डोर टू डोर मुहिम चलाने पर बरहम भी हुए। फवाद चौधरी कहते हैं, कातिलाना हमले में इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। हमले का मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। कारकुन की शहादत हुई। GIT रिपोर्ट में जो इंकिशाफात हुए हैं सामने रखेंगे। एक हमलावर गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। 24/8/2022 को एक जर्नलिस्ट हैं वकार सत्ती, वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में बताया जाता है कि किस तरह से इमरान खान तौहीन मज़हब के मर्तकब हो रहे हैं। ट्वीट उनको किसने भेजी, वो वीडियो उनको किसने भेजी, वो एडिट कैसे हुई,
یہ وہ سوالات ہیں جن کے لیے وقار ستی صاحب کو بلایا گیا، اور وہی گفتگو جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وقار ستی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، وہی گفتگو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں۔ اسی دوران عمران خان 2 جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تیار ہوئی ہے اور ان کو قتل کیا جانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لے لی۔ یہ 2 جلسوں میں عمران خان جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑی تفصیل سے بتایا جو سازش ان کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی۔ 3 تاریخ کو یہ حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اب جو فورینزک ہے اور جو سائٹ سینز ہیں اور جو پولیس رپورٹ اور جو ابتدائی پولیس انویسٹیگیشن ہے، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل ہیں۔ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی، ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی۔ اور جو وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک بھر کے مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ مدارس میں طلباء کو مفت تعلیم، رہائش اور خوراک فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس نیک سماجی خدمت میں مدارس کا ہاتھ بٹائے۔ اسلامی شعور اور تعلیمات کو فروغ دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور لاوارث بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم کے اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو رہی ہیں۔ ان بچوں کے لیے رہائش، خوراک، کتابیں سب مفت ہیں۔ ہم سب کی یہ اجتماعی کوشش ہے کہ معاشرے میں جو تعلیمی اور سماجی خدمات مدارس انجام دے رہے ہیں، ہم اس سب میں آپ کا ہاتھ بٹائیں۔ پورے پاکستان میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ طالب علم مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں تقریباً نصف تعداد بچیوں کی ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بدولت۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں۔ ٹیبل پر لانے کی پہلی شرط ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ میٹنگ میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پر اتفاق ہوا۔ جو فیصلے ہوئے آنے والے دنوں میں ان پر عمل ہوتا دیکھیں گے۔ تمام صوبوں کی سی ٹی ڈی کو وفاق کی طرف سے مدد دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو روک کر ہلاک کرنا اسلام آباد پولیس کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ پولیس کی کاوش کی وجہ سے بڑے نقصان سے محفوظ رہا۔ 2 زخمی ہونے والے جوانوں کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس اب پہلے سے بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے تمام دیرینہ مطالبات پورے کیے گئے ہیں۔ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان لوگوں کے ساتھ جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ واپس آنے اور لیگل فریم ورک میں آنے کو تیار ہے۔ اس وقت یہ خیال تھا کہ اور نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید اس سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ لوگ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے ودن لیگل فریم ورک۔ وہ آئے واپس، لیکن آ کے جو انہوں نے پھر رویہ اختیار کیا ہے، یہ موجودہ جو رائز ہے، یہ میری ذاتی رائے میں یہ اس کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے بتایا گیا کہ I-10 دھماکے میں ملوث حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ اسلام آباد واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ I-10-4 واقعے میں 4 سے 5 لوگ ملوث تھے۔ اکبر ناصر خان نے کہا کہ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد ملک اور امن کے دشمن ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور تحقیقاتی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
حساس ادارے کے شہداء افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر نوید صادق شہید، انسپکٹر ناصر عباس شہید کی نماز جنازہ ملتان، خانوال اور لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سول ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ گزشتہ روز خانوال میں فرض کی ادائیگی کے دوران ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے خود پاکستان سے دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی کے سلسلے کو بند کرے۔ افغانستان کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طالبات اپنے تعلیمی حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد وہاں زیر تعلیم میڈیکل طلبہ تعلیم سے محروم ہونے لگی ہیں۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ افغانستان کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم پاکستانی طالبات اپنے تعلیمی حق کے لیے سراپا احتجاج نظر آ رہی ہیں۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد وہاں زیر تعلیم میڈیکل کی طلبہ تعلیم سے محروم ہونے لگی ہیں۔ طالبات پاکستان کے میڈیکل کالجز میں مائیگریشن کے لیے پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج نظر آئیں۔ افغان گورنمنٹ نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی عائد کر دی ہے اور افغان طالبات کی آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان سے مائیگریشن کی اپیل۔ پاکستان کے میڈیکل کالج میں داخلے کے چیف جسٹس سے سموٹو ایکشن لینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ دے کر ہمارا مستقبل بچایا جائے، طالبات کی جانب سے یہ دہائی دی جا رہی ہے۔ افغانستان کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طالبات اپنے تعلیمی حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اسلام آباد میں آٹے کی قیمتوں سے متعلق ہم جواب دہ ہیں۔ شارٹ فال کو کم کرنے کے اوپن مارکیٹ سے گندم خریدی جا رہی ہے۔ آٹے کی قیمتوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی، طارق بشیر چیمہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ ہر بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے آرڈر ملا کہ 15 جنوری کو الیکشن کرانے ہیں۔ جب الیکشن کی تاریخ آ جائے تو قانونی طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں معیشت کا پہیہ کسی بھی حالت میں رکنا نہیں چاہیے۔ کراچی میں سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، حکومت کو سٹریٹ کرائم بڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تاجر برادری ملک کا پہیہ چلا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے کنٹری نمائندہ ڈاکٹر لوئے شبانہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاپولیشن ویلفیئر خصوصاً فیملی پلاننگ کے لیے باہمی اشتراک کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا فیملی پلاننگ اختیار کرنے والے خاندانوں کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ۔